بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل بے چین اور اداس کیوں؟ صرف مال کی کمی، ضروریات کے پورا نہ ہونے اور محبتوں کے چکر میں ہی دل اداس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بے نام سے بے چینی رہتی ہے، اور اس بے چینی کی جڑ ہی اللہ تعالیٰ سے دوری ہے اور اللہ کو یاد نہ رکھنا ہے۔ یاد رکھو، صرف اللہ کے ذکر ہی سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دین پر عمل پیرا ہو، خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ آنکھیں تابی دل ہے، بصارت تابی بصیرت ہے، یعنی قلب کا جو حال ہوگا آنکھ کا وہی حال ہوگا۔ اگر دل خوش ہے تو ہر طرف خوشی نظر آئے گی، اور اگر دل میں غم ہے تو ہر طرف غم نظر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ اور ذکر کی برکت سے دل میں چین آئے گا تو سارے عالم میں آپ کو چین ملے گا۔ بال بچوں میں بھی سکون سے وہی آدمی رہتا ہے، اور جس کا دل گناہوں سے پریشان رہتا ہے وہ اپنی بیوی سے بھی لڑتا ہے، بچوں کی بھی پٹائی کرتا ہے، ہر شخص سے الجھتا ہے کیونکہ اس کا دل معتدل اور نارمل نہیں ہے، مثلاً پاگل ہو جاتا ہے۔ پاگل آدمی ہر ایک کو ستاتا ہے، پاگل کا کیا بھروسہ۔ یاد رکھو، جو عقل کا خالق ہے، جب اس کو راضی کرو گے تو عقل ٹھیک رہے گی، ورنہ جو جتنا گناہ کرتا ہے عقل خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اور عقل پھر سکون دل پانے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا۔ اب ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ ڈپریشن ہے، کچھ دوائیاں لکھ کر مریض سوچتا ہے کہ میرے دل کا علاج ہو رہا ہے۔ یقین کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب دوائیاں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دی جاتی ہے، ورنہ مایوسی کا تو علاج ہی نہیں۔ آپ مایوس ہو جائے تو کوئی آپ کو امید دلا نہیں سکتا، خواہ کتنی بھی کوشش کرے۔ مایوسی کو اسلام کفر کہتا ہے۔ رب کہتا ہے، ارے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہو جا، مطلب اللہ اپنی رحمت کی امید دلا رہا ہے، تم تک ہار جاؤ پھر مایوس مت ہو جانا، میری رحمت کے دروازے وسیع ہیں، میری رحمت تیری مایوسی پر حاوی ہو جائے گی اور ذریعہ بن جائے گی نجات کا۔ ہاں، اگر کوئی فلسفی ہے یا اللہ کے باغی ہے تو پھر اطمینان گیا خاک میں، خواہ کتنی بھی کوشش کرے، دل برباد ہو کر کی رہتا ہے، سکون لٹ جائے گا، خواب بکھر جائیں گے، سر درد ستائے گا، نیند ختم، آرام ختم، دل ویران خانہ کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ طائف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ واپسی پر جب تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو مایوس نہیں ہونے دیتے، بلکہ رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ صرف ترجمہ: اے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے کے حوالے جو ترش رویے سے میرے ساتھ پیش آتا ہے، یا کسی دشمن کو تو نے میرے قسمت کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ، جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہے اور دنیا و آخرت کے کام سنور ہو جاتے ہیں، کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی۔ میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت دعا۔ پھر غور کیجئے تو آپ پائیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمزوری کا اظہار اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کر رہے ہیں،
وہیں دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ مدد ضرور آئے گی۔ جہاں اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں وہیں اللہ کی رحمتوں کے سائے کی امید ہے۔ یہ دعا پڑھ کر کلیجی منہ کو آتا ہے۔ پھر آپ نے نہ تو امید ہی چھوڑی اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کی ترش رویے دیکھ کر مایوس ہوئے، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ ان سے بڑی بھی ایک قوت ہے جو میرا سہارا ہے، وہ مجھے اس ظلم اور جبر کے بیچ نہیں چھوڑنے والا۔ مطلب حالات کتنے بھی کٹھن آئے پھر اللہ پر بھروسہ رکھے، بدلیں گے ضرور۔ پھر ہمارا المیہ یہ ہے کہ بجائے رب سے اپنی فریاد کرتے بلکہ الٹا ہم شکایت کرتے ہیں۔ ارے بھائی، خود کو بددلیل رب کو جانے، وہ مشکلات کے بعد ضرور آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کو خوشی دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خطرناک سے خطرناک حالت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلا دی۔ اب مطمئن ہے، مطلب کامل یقین ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کر رہے گا، تو خود سوچنے کو بیٹھنے نہیں۔ اعلان ہوا کہ عوام کی سلطنت پر آپ فاتح ہوں گے۔ تو کسی نے اپنے پھٹے پرانے جوتے یا بھوک افلاس نہیں دیکھا، بلکہ یقین کر لیا کہ اللہ نے کہا ہے تو ضرور ہو کر رہے گا۔ آپ اپنے لیے بھی ایسا ہی سوچیں کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ مشکل آئی تو کیا کروں، پوری یکسائی کے ساتھ اللہ کو اپنا حال دل سنائے، اپنی ضروریات بتائے۔ اب آپ کہیں گے وہ جانتا ہے تو صاحب، اوپر جو دعا طائف میں مانگی ہوئی نقل کی تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ بالکل جانتا تھا۔ اس کا اصل مطلب یہی تھا کہ اپنا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ سے فریاد کرنے پر وہ مدد ضرور فرمائے گا، اس لیے تو مانگا جاتا ہے۔ بس تنہائیوں کے کچھ لمحوں میں اللہ سے خوب اپنے تعلق کو مضبوط بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے مصائب مشکلات کو یاد کرے اور پھر اپنی مشکلات کا موازنہ کرے اور پھر طے کرے کہ کیا مانگنا ہے۔ خوب دل لگا کر مانگے، اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات اس دوران بیان کرے۔ رب کریم آپ کی مشکلات تو آسان کرے گا ہی، ساتھ میں آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے تو کچھ پا لیا۔ ایسا لگے گا دل برباد ہے تو آپ طے کر لے کہ ویرانی دل کا سبب کیا ہے، کیا خواہشات نفسانی ہے، تو اس کا توڑ حلال طریقہ سے کیجیے، حرام کو ہاتھ بھی نہ لگائے، ورنہ بجائے واقع کہ آپ مزید الجھ کر رہ جائیں گے۔ جیسے کہ ہماری نوجوان نسل آپسی محبت عشق کے چکر میں پڑ کر اپنے مستقبل کو بنانے کے بجائے مزید دشوار کرنے پر بزد ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ خوش رہنے کا طریقہ ہے، تو یاد رکھے جب اس کے نتائج آتے ہیں وہ جان لے جاتے ہیں۔ امید بر نہ آئی تو وہی دل کا رب۔ آسان حل یہی ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرے تاکہ آپ کے حلال طریقے پر آپ کو سکون مل جائے۔ حسد بھی ایک بیماری ہے کہ کسی نے گاڑی بنگلہ خرید لیا تو میرا کیا ہوگا۔ آپ اپنے سے کمتر کو دیکھ لے، ایک بزرگ کے جوتے نہیں تھے تو شکوہ کرنے لگا اپنے رب سے کہ دیکھیے مولا، میں کتنا پابند ہوں نمازوں کا، اسلام کا، پھر ہر کوئی جوتے اور سوٹ بوٹ لگائے ہیں اور میرے جوتے بھی نہیں۔ مسجد میں چلا گیا تو رات کے اندھیرے میں کسی کے رونے کی آواز سنی، پاس جا کر دیکھا تو بنا پیروں کے ایک شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، تو فوراً معافی مانگ لی کہ یا رب مجھے جوتے نہیں چاہیے، بس میرے قدم سلامت رہے۔ جتنے آپ کے پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھے، نہ کہ اپنی آمدنی سے زیادہ کی تلاش کرنے میں خود کو ہلکان کرے۔ آپ اپنے آس پاس رہ رہے لوگوں سے محبت و احترام سے رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی مدد کرے، ان کے غم و خوشی میں ان کا ہاتھ بٹائے، ہمسائی لوگوں کا خیال رکھے، رشتہ داروں سے تعلق بنائے، ان کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے، نہ کہ ان سب سے نفرت یا انہیں حقیر سمجھنے کی غلطی، کیونکہ ہر کسی کو حقیر سمجھو گے تو دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ پھر جب تمہیں ضرورت ہوگی کوئی تمہارے پاس نہ رہے گا اور یوں تنہائیاں جینا مشکل بنا دے گی۔ بلا آپ کیوں اپنے آپ کو مایوس ہونے دے،
زندگی کو نعمت الہی سمجھ کر وہ دن خوبصورت انداز میں جی لے جو دن آپ کو جینے کو ملے ہے۔ یوں ہی سوچتے رہو گے تو جیو گے کب؟ حوصلہ بڑھائے، جو ہے خوش ہو کر اسے اپنے لیے خوشنما جان کر قبول کرے۔ زیادہ کی تلاش کرو گے تب بھی وہی ملے گا جو نصیب میں ہوگا، تو پھر خود